بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، انویٹر ایجوکیشنل سسٹم کے یوٹیوب چینل سے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے رسالت کے بارے میں اسٹڈی کیا، اور آج ہم لیکچر نمبر 6 انبیاء کی خصوصیات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ عزیز طلباء، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تبلیغ کے لیے بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے اور احکام الہی کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتے رہے۔ عزیز طلباء، انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ اس پر احاطہ بے شمار انبیاء کی خصوصیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو خصوصیات سے نوازا ہے۔ چند ایک خصوصیات جو ہمارے سلیبس کے مطابق اور امتحانی نقطہ نگاہ سے اور ہماری کتاب کے مطابق آپ کو بتائی جائیں گی۔ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کے بارے میں کہ بشریت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، اور جتنے بھیجے ہم نے آپ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، کہ اللہ رب العزت نے انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے، ان کو توحید کی طرف لانے کے لیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے، بشر تھے۔ اس سے عزیز طلباء ہرگز اس بات کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اب بشر لیا جائے اور اس سے مراد یہ لیا جائے کہ وہ ہماری طرح کے بشر تھے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو انسانی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا، ان کا انتخاب کیا، تو اس لیے وہ ہماری طرح کے بشر نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے بنایا ان کو بشر، لیکن وہ ہماری طرح کے بشر نہیں تھے۔ وہ اللہ رب العزت کی عنایات، اس کی نوازشات ان کی طرف وہی آتی رہی، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک بڑے منصب سے ہمکنار کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ فرما دیں کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر۔ تو اللہ رب العزت نے بشریت کے لبادے میں انبیاء کو دے کر بھیجا کہ وہ لبادہ بشریت کے اندر آئے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس زمین کے اندر فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتے کی صورت کے اندر نبیوں کو بھیجتے۔ تو جب فرشتے نہیں ہیں تو انسان ہیں، تو اللہ رب العزت نے لبادہ انسانیت کے اندر جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے آ کر لوگوں کی اصلاح کی اور لوگوں کو دین کی طرف لائے، اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی عبادت اور ریاضت کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ انبیاء کی خصوصیات میں سے سب سے پہلے خصوصیت بشریت، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عطیہ الہی۔ عزیز طلباء، یہ منصب نبوت اللہ رب العزت کے برگزیدہ چنے ہوئے بندے سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس کائنات کے اندر تشریف لائے، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب جو ہے وہ روز ازل سے کر دیا تھا۔ ایسا نہیں ممکن کہ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں عبادت و ریاضت کے ذریعے اس مقام تک پہنچ جاؤں، بلکہ یہ رب کی طرف سے ان بندوں پر خصوصی کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے
چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روز اول سے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا اور ان کو اپنے اپنے وقت پر ان لوگوں کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ نبوت اور رسالت جو چیز ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطیہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا۔ محض یہ بندہ کو یہ سمجھے کہ میں اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے یا پھر کوئی دوسرا بڑا کام کرنے کے ذریعے میں اس منصب تک پہنچ جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب اس آیت کے شان نزول کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کچھ لوگ جو تھے ان میں سے ایک عروہ بن مسعود اور ولید بن مغیرہ، یہ لوگ ایسے تھے کہ جو بڑے مالدار تھے، ان کے پاس بڑا مال و زر تھا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو منصب نبوت جو یہ رسالت عطا کی جاتی ہے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ مال و زر ہے، وہاں پر انہوں نے اپنا مقام و مرتبے کو ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ نے یہ کس شخص کو اپنی نبوت عطا کر دی ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے جس پر اللہ رب العزت اسے اپنی منصب نبوت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، بلکہ اللہ رب العزت بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ اس نے اپنی نبوت اور رسالت کس کو عطا کرنی ہے۔ تو یہ عطیہ الہی ہے۔ انسان کہے کہ میں عبادت کروں، ریاضت کروں، تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ انبیاء کا مقام تو وراء الورا ہے۔ بشریت کا ذکر ضرور کیا گیا لیکن وہ ہمارے جیسے بشر نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار ایسے انعامات سے نوازا کہ جہاں تک انسان جتنی بڑی مرضی عبادت اور ریاضت کرے وہاں تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اب تیسری خصوصیت ہمارے سلیبس کے مطابق تبلیغ احکام الہی۔ پیغمبر جو احکام اور تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ یہ نہیں کہ پیغمبر جو بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی رد و بدل ہو جائے، بلکہ پیغمبر جو بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم سے بھیجا ہوا ہے کہ پیغمبر کوئی بھی بات وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی جاتی ہیں اور وہ وحی کے مطابق اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کہ ایسا نہیں کوئی بندہ کہہ سکتا کہ انہوں نے حالت نوم کے اندر کوئی بات کہی تو وہ اس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے، یا وہ سفر میں تھے یا وہ حضر میں تھے یا وہ کسی بھی حالت میں ہوں اللہ کے نبی، تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور وہ ان کی بات جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہر حال میں لازم ہے، کیونکہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے عزیز طلباء وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آتا ہے اسی پیغام کو اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس پر عمل لازم ہوتا ہے۔ آگے ہے معصومیت، کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کہ وہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب کے سب معصوم ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر اتنا کرم اور نوازش کی کہ ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، وہ ایسا کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہش کے تابع نہیں ہوتا، کہ ان کا کردار بھی بے داغ ہوتا ہے اور ان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ نفسانی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ایک فرشتے کی، تو وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کو نیکی کی کاموں کی طرف لاتا ہے اور شیطان اس کو برائی کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک ڈیوٹی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے
عزیز طلباء، صحابہ میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرے غلاموں، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، لیکن وہ میرا ساتھ جس شیطان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ایک فرمان کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شیطان میرے ساتھ رہ کے شیطان نہیں رہا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ اور دوسرا اس کا متی کا معنی کیا جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ بلکہ اس کو میرا اطاعت اور فرما بردار بنا دیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی برگزیدہ چنے ہوئے بندے اس کائنات کے اندر تشریف لائے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اور شیطان کے ہر قسم کے عمل اور دخل سے ان کو پاک پیدا کیا گیا ہے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ بے داغ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر اتنا کرم اور اتنے انعامات اور اتنی روحانیت سے نوازا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ہر کردار کو بے داغ اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے۔ اب آگے اسی کے اندر انبیاء کی خصوصیات میں سے واجب اطاعت، کہ انبیاء کی اطاعت اور پیروی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس تحقیق اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت فرمائی۔ اور قرآن کے بے شمار مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغرض کے جتنے بھی انبیاء اس کائنات کے اندر تشریف لائے ان کی اطاعت کو لازم اور فرض قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے، کہ جب لوگ آپ کی اطاعت کی طرف آئیں گے تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوں گے۔ بغیر انبیاء کی اطاعت کے اللہ رب العزت کی پہچان بھی ہے جو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انبیاء نے ہمیں آ کر اس بات کے بارے میں آگاہی دی کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آ کر انبیاء نے بتایا۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم نے چند انبیاء کی خصوصیات پڑھی۔ ان خصوصیات میں سے سب سے پہلے ہم نے بشریت پڑھا، اس کے بعد عطیہ الہی، تبلیغ احکام الہی، معصومیت، واجب اطاعت۔ اب اس میں سے شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں، اور یہ مکمل ایک لانگ کوسچن ہے کہ امتحانی نقطۂ نگاہ سے کہ اس کی کیا ہوگا کہ انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، تو آپ نے یہ کتابی نقطۂ نگاہ سے اور امتحانی نقطۂ نگاہ سے یہ چیزیں آپ نے وہاں پر درج کرنی ہیں۔ اور اگر شارٹ کوسچن پوچھا جائے تو آپ سے بشریت کے بارے میں وضاحت پوچھی جا سکتی ہے، آپ سے عطیہ الہی کے بارے میں، امانت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، تبلیغ احکام الہی کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح معصومیت کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور واجب اطاعت ہونے کے بارے میں بھی اس سے آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ یہ وہ آپ کو بتایا گیا کہ انبیاء کی خصوصیات۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔